جعفر صادق سے کسی نے پوچھا جن کے فاتحہ ہونے والا ہے 22 رجب کو کرنا ہے، بولو انشاءاللہ، بولو اور بلند آواز سے۔ اب کوئی کہے کہ یہ تاریخ کو کچھ نہیں ہوا تھا، یہ تاریخ کو یہ نہیں ہوا تھا، یہ تاریخ کو یہ نہیں۔ اب میں جب جعفر صادق کی اولاد کا انتقال 1 رجب کو ہو رہا ہے اور فاتحہ آج تم کر رہے ہو، جب پوتے کا فاتحہ ہو سکتا ہے تو دادا کا فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ سنائی، امام جعفر صادق کو 22 رجب کو مقام غوثیت کبریٰ حاصل ہوئی۔ اسی خوشی میں جعفر صادق نے لوگوں کو دودھ اور چاول ان کے گھر میں تھا پکا کے باٹا۔ اس کی بھی وضاحت ہم کر دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ سنیے، 22 رجب کو ان کو وہ مقام غوثیت کبریٰ ملی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پہلا یہ مقام فاطمۃ الزہرا کو ملا، پھر حضرت علی، پھر حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، پھر امام جعفر صادق کو ملا۔ اس کے بعد یہ مقام کس کو ملا؟ امام جعفر صادق بعد امام موسیٰ کاظم، اس کے بعد امام علی رضا، اس کے بعد امام تقی، اس کے بعد امام نقی، اس کے بعد امام حسن عسکری، اس کے بعد یہ مقام ملا شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت محبوب سبحانی، غوث اعظم بڑے پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی کو ملا۔ اور ان کے بعد یہ مقام ملے گا امام مہدی کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ امام مہدی کو ملے گا۔ اب میری بات سنو، 22 رجب کو کنڈے کا فاتحہ کرنا اور دھوم دھام سے کرنا، بابو اتنا یاد رکھنا، یہ ایسا فاتحہ جو تمہارے گھر میں برکت کو قائم رکھے گا، تمہارے گھر کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ یہ معمولی شخص کا فاتحہ نہیں ہے، جس کے ہم سب مقلد ہیں۔ حضرت امام اعظم جس کے دروازے پر جھاڑو لگاتے ہیں اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام اعظم جس کی بارگاہ میں زانوِ ادب طے کرتے ہو اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام اعظم یہ کہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر جعفر صادق مجھے اپنی شاگردی میں نہ لیتے۔ امام اعظم سے پوچھا گیا حضور اتنا بڑا آپ کو مقام ملا کیسے؟ کہا ایسے ملا کہ جب میں کسی علاقے کا سفر کرتا تھا تو راہ گزر سے کہتا تھا بتاؤ اس راستے میں آل رسول کا گھر کہاں کہاں ہے، تو وہ نشاندہی کرتا تھا۔ کہا جب میں سفر میں نکلتا تھا اپنے گھوڑے سے اترتا تھا آل رسول کے گھر کا جھاڑو لگا کر کے پھر گھوڑے پر بیٹھ کر کے سفر شروع کرتا تھا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا حضور کا ایک فرمان میں نے پڑھا کہ جس نے میری آل سے محبت کی اور جس نے میری اولاد سے محبت کی اللہ اس کو غیب کا مال عطا فرمائے گا، اس کی عمر میں برکت دے گا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں آل رسول کی تلاش میں نکل گیا۔ جس کو جو کچھ ملا اہل بیت کے طفیل ملا ہے، اہل بیت کے طفیل ملا۔ ہماری نماز امام شافعی فرماتے ہیں یکفیکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت مصطفیٰ آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے جو شخص نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیا پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو 22 رجب کو کنڈے کا فاتحہ ہے کرنا، اور مٹی ہی کے کنڈے میں کرنا۔ جو نئی نئی باتیں آتی نا پڑوس ملک سے، پڑوس ملک والے کی مت سنو، یہ سوچ کے رہو ہمیں خواجہ کے ہاتھ پر ایمان لائے پڑوس کے ملک پر ایمان نہیں لائے۔ اور یہ بات کوئی مولوی خالص نہیں کر رہا ہے، نبی کی آل کے سامنے آل نبی بات کر رہا ہے۔ ابھی بھی کوئی کہے مت کرو تو کہنا ہم آل رسول کی بات مانیں گے تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ میرے مفتی اعظم ہند کہتے ہیں 22 رجب کو کرو، آج کا مفتی کہے گا نہیں 16 کو کرو۔ مفتی اعظم کی مانو گے کہ مفتی کی مانو گے؟ بولو میرے بھائیا، ارے کچھ تو وہاں سے بولو۔ ہر دور میں سادات کے ساتھ کھڑے رہنا کامیابی اسی میں ہے۔ 72 میں شامل ہو جاؤ، 22,000 سے بچ کے رہنا۔ تعداد دیکھ کر کے بھاگنا مت کسی کے پیچھے، تعداد تو عیسائیوں کی سب سے زیادہ ہے۔ اتنا ایمان اہل بیت۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا
کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ، اللہ کی رسی ہے کیا؟ جب امام جعفر صادق سے بات ہوئی، آپ منبر رسول پر تھے مسجد نبوی شریف میں، آپ فرماتے ہیں نادان کیا تجھے نہیں معلوم میرے نانا نے کیا فرمایا؟ کہا کیا؟ میرے نانا نے فرمایا تھا انی ترکتم فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تدلوا نحن اہل بیت حبل اللہ، ہم آل رسول اللہ کی رسی ہیں۔ کیا فرمایا جعفر صادق نے؟ ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے۔ اگر اس علاقے والا کوئی کہے تم سے اللہ کی رسی کہاں ہے تو کہہ دینا جائز میں اللہ کی رسی ہے، کہ چوچا میں اللہ کی رسی ہے، بسکاری میں اللہ کی رسی ہے، مہرڑا میں اللہ کی رسی ہے، دلی میں اللہ کی رسی ہے، ہم غریبوں کے لیے اجمیر محلہ میں اللہ کی رسی ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے، انہیں مضبوطی سے تھام لو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت۔ اب سنو، اب اس میں لے آئے کہ حضرت امیر معاویہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ ہم اتنی بات کہتے، دیکھو ہم لوگ ٹناٹن سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور میرا موقف ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہنے 22 رجب کو کرو، مفتی اعظم ہند کہنے کرو، خود تاج الشریعہ علامہ اختر رضا نے فتویٰ لکھا کہ 22 رجب کو کوئی جعفر صادق کیا اگر نیاز کرتا ہے تو شیعت سے اس کا کیا لینا دینا؟ تو کیا علامہ اختر رضا صاحب ان سے کم علم والے تھے جو آج سمجھ کے بیٹھ گئے؟ پگڑی سے کام نہیں چلتا ہے، سینے میں عشق مصطفیٰ ہو اور حضور کی اہل بیت کی محبت، اس سے کام چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا خاندان جو ہے یہ حقیقت میں اہل بیت کا وفادار خاندان ہے۔ نہ تو تاج الشریعہ تو لکھ سکتے تھے نہیں نہیں شیعہ لوگ قائمت کرو، اپنے موقف میں بڑے سخت تھے، اپنے مسلک میں بڑے سخت تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہابیت کے بارے میں نرمی، کہا اکیلا رہ جاؤں گا، کبھی وہابیوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اتنے سخت موقف والے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ سمجھے میری بات کو؟ تو آپ فرماتے کہ نہیں کرو 22 رجب کو، تو میرے دوستو 22 رجب کو کرنا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا عرس ہے، تو ہم کہاں انکار کرتے ہیں؟ تم عرس مناؤ نا، ہم نے کہاں منع کیا مت کرو؟ وہ صحابی ہیں، ہم بھی ان کو یاد کرتے ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، ہم بھی ان کو خیر سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، علماء کے سامنے بول رہا ہوں اور کون کیمرہ، اتنا یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمیں کسی صحابی کا بیٹا جنت میں لے جائے گا، اگر لے جائے گا تو حیدر کلار کا بیٹا لے جائے گا۔ کل قیامت رسالت فیضان جلال اشرف، نعرے تکبیر، نعرے حیدری، نعرے تکبیر۔ کل قیامت کے دن کسی صحابی کے بیٹے کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے، حیدر کلار کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میری آل سے محبت کیا، کل قیامت کے دن میری آل کے ساتھ وہ کھڑا رہے گا۔ بتاؤ کوثر کا پانی پینا ہے تو حضور نے فرمایا حسن حسین پلائیں گے، علی پلائیں گے۔ تو میرے دوستو صحابیت سر آنکھوں پر ہے، لفظ صحابی آ جائے تو جملے ہمارے بند ہو گئے۔ صحابی بہت اونچا مقام ہے، لیکن ہم جعفر صادق کی فاتحہ کرتے رہیں گے۔ رہی حضرت امیر معاویہ کی بات، تو ان کی بھی تاریخ وصال میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے رجب کے پہلے عشرے میں لکھا ہے کہ ان کا وصال ہوا ہے، وہ ان کو نہیں یاد آیا، ان کو 22 رجب یاد آیا۔ تم گھر گھر سے اہل بیت کو ہٹانا چاہتے ہو؟ اہل بیت گھر میں بسنے والوں کا نام نہیں، اہل بیت تو دلوں میں بسا کرتے ہیں، دلوں میں بسا کرتے ہیں۔ اہل بیت کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں۔ آل رسول کا مقام یا ان کا نام کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور ہم بھی فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ
ہمارے ساتھ کم لوگ رہیں لیکن وفاداری کے ساتھ رہیں، مستحکم رہیں، پلپلے نہ رہیں، ٹھوس رہیں، حیدر کرار کے غلام بن کر کے رہیں، تب اس میں آپ کی بھی کامیابی ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور پاک نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو دنیا میں میری آل کے ساتھ رہا کل قیامت میں میرے ساتھ رہے گا۔ حضور پاک نے فرمایا، جس نے دنیا میں میری آل کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیا، کل حساب کتاب کی مصیبت کے وقت میں اس کا ساتھ دوں گا۔ حضور پاک نے فرمایا، جس نے دنیا میں میری آل کا مصیبت کے وقت کوئی راستہ نکالا، کل قیامت کے دن میں اس کا راستہ نکالوں گا۔ جب راستہ محبت کے ساتھ نکلتا ہے نا، آخری بات ہے، تب میرا امام مسکرا کے کہتا ہے، امام احمد رضا مسکرا کے کہتے ہیں، لوگ ڈراتے ہیں، احمد رضا مسکرا کے کہتے ہیں، ڈرانے والے اور ہیں۔ بریلی کا امام کہتا ہے، اگر اہل بیت کی محبت، صحابہ کی وفاداری، نبی کے عشق سے تم دنیا سے معمور ہو کر کے گئے، تو میرا امام تیور دکھا کے کہتا ہے، رضا بول سے آپ وزد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ تعالیٰ ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں فاتحہ نظر و نیاز کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ تو مٹی کے کنڈے میں آپ لوگ فاتحہ کیجئے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ شیشے کے برتن، تو سارے برتن میں سب کچھ ہو سکتا ہے جو جائز برتن ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر تمہارے گھر میں جعفر صادق کے نام کی برکت سے ایک دن مٹی میں کھال ہو گئے، حضور نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو کتنے شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو کم سے کم مٹی کا کنڈا ہوگا، حضور کی سنت کی تو ادائیگی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے میرے پیاروں، تو آپ لوگ ضرور امام جعفر صادق کے نام پر 22 رجب کو کھیر پوری بنائیں، اپنے گھر میں اہتمام کریں۔ میری ماں بہنوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے شوہر فرما بردار نہیں ہے، کہنا نہیں مانتے، پی کے مست رہتے، تاش پتے سب میں لگے ہیں، مجھے امید ہے ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کبھی شیطان کے وسوسے بہکاوے میں آ گئے، آپ اس فاتحے کو جو کھیر بناؤ، پوری بناؤ، وضو کر کے پاک صاف ہو کر کے بناؤ، اور ہر دفعہ ہلانے میں کہو، یا جعفر صادق آپ کے نام سے پکا رہی ہوں، میرا شوہر کھائے اس کے دل میں میری محبت آ جائے۔ آپ دیکھو تو صحیح، وہ کھاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شراب برائیوں سے دور کر کے آپ کی محبت تمہارے شوہروں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جو ماں باپ پریشان ہے اپنی اولاد سے، وہ ماں اپنی اولاد کے لیے اس طریقے سے بنائے۔ میرا یقین ہے جعفر صادق کے نام کی برکت سے وضو کر کے کچن کو صاف ستھرا کر کے بناؤ۔ اب کوئی کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو کہنا آل رسول کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہاں، کوئی کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وضو کر کے پکائے تو کچن کو صاف کر کے پکائے، تو کہنا آل رسول کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور آل رسول کا فاتحہ ہے تو ہم آل رسول سے پوچھ کے کریں گے۔ ارے ہمارے دادا کا فاتحہ کریو تو اپنی مرضی سے کریو کہ ہماری مرضی سے کریو؟ ارے بولو تو صحیح ہے نا، ہماری مرضی سے کریو؟ تو بھیا جو ہم لوگ کہیں کرتے رہو، یہی میں بیڑا پار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔